الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کئی دنوں سے ایک کلام کی فرمائش چل رہی تھی اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ فرمائش کو پوری کرتے ہوئے اس کلام پاک کے دو تین شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گفتگو میں ہیں یا دور و دراز میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ چہل قدمی یا دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ پنڈال کے اندر تشریف لے کر کے آئیں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت آپ کے شہر یاور کی معزز محترم لوگوں میں جن کا شمار ہو رہا ہے، حضرت علامہ و مولانا محمد شہنواز قادری صاحب قبلہ خطیب و امام مدینہ مسجد ڈانگپورہ تشریف فرما ہیں، اور بس انہی کی پشت پناہی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے اور انشاءاللہ الرحمن پھر جو آگے کا سلسلہ ہے کڑی ہے اس کو بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے کچھ اشعار جو فرمائش کی اس کی سماعت کر لیں، شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 نام لیتے ہیں، 5 تن ہمارے ہیں، 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 ان پہ جیتے مرتے ہیں،
لیتے ہیں، لے لیا ہے چادر میں، لے لیا ہے چاروں کو، مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو، مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، فاطمہ محمد اور شبر و علی شبیر، فاطمہ محمد اور شبر و علی شبیر، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے، اور راگوں سے پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، تھا مباہلا جس دم ساتھ تھے یہ پانچوں تن، تھا مباہلا جس دم ساتھ تھے یہ پانچوں تن، کون ان کے جیسے ہیں، کون ان کے جیسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، کون ان کے جیسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے، نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، خود کنارہ دیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، خود کنارہ دیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے، باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے، مولا کے پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، مولا کے پیارے ہیں، پنجتن ہمارے، بالکل ہاتھوں کو لہرا دیجئے، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے، باغ ہے محمد کا
سبحان اللہ۔ باغ ہے محمد کا باغ با علی زہرا، باغ ہے محمد کا باغ با علی زہرا، پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں۔ آپ کی فرمائش پڑھ رہا ہوں میں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ٹوٹے ہیں مصیبت کے کیسے کوہ غم ان پر، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کیسے غم کے پہاڑ کربلا والوں پر ٹوٹے تھے اس کے بارے کہتے ہیں، ٹوٹے ہیں مصیبت کے کیسے کوہ غم ان پر، صبر و ہمت والے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، صبر و ہمت والے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اور جو بھی ان کا نوکر ہے، اور ذرا زور سے کہ یا رسول اللہ، اور یا علی یا حسین یا شہید کربلا یا شہید کربلا، حسبک اللہ، جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، سارے جگ سے اونچے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، سارے جگ سے اونچے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اور رافضی کو موت آئے سنیوں کہو دل سے، رافضی کو موت آئے سنیوں کہو دل سے، کل صحابہ تارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، کل صحابہ تارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے، سنیوں صدا مارو ان یزید کوتوں کو، سنیوں صدا مارو ان یزیدی کوتوں کو، یہ خدا کے مارے ہیں
پنجتن ہمارے ہیں، یہ خدا کے مارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، جس کے ہیں علی مولا اس کے ہیں نبی مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کے ہیں علی مولا اس کے ہیں نبی مولا، اور اسی کے نعرے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، اور اسی کے نعرے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، انگلیاں پکارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، انگلیاں پکارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے، سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے، اور سیدہ کے پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، سیدہ کے پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و مہجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابن الکریم وآلہ وسلم صلو علیہ، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے تو چاہا تھا کہ آج 10 منٹ میں پروگرام پڑ جائے گا شاید، کیونکہ مجھے یہاں کے بعد پھر ہمارے محلے میں نعت خوانی کا پروگرام ہے، وہاں سے بھی بلاوا آیا ہے، مگر 20 منٹ تو ایسے ہو گئے، اور ابھی تو صرف نعت ہی ہوئی۔ اللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہمارے اپنی گفتگو چل رہی تھی، وہ تھی اسم محمد کے حوالے سے، ہے نا، تو دیر میں گفتگو کی تھی، اور سرکار کی مکی مدنی زندگی، اور میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، ہے نا۔
نام محمد کے حوالے سے کل میں نے جتنا ہو سکا گفتگو کیا ہے نا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے وہ نام بہت زیادہ اہمیت کے حامل اور بہت زیادہ فضیلت و بزرگی کے حامل ہے. اور کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، اللہ کے نام جو ہے اللہ کے، اس کے حروف بھی 4 ہیں، محمد کے حروف بھی 4 ہیں، قرآن کے حروف بھی 4 ہیں، مسجد کے حروف بھی 4 ہیں، مینار کے حروف بھی 4 ہیں، محراب کے حروف بھی 4 ہیں، مکہ کے حروف بھی 4 ہیں، مدینہ کے حروف بھی 4 ہیں، اور بہت ساری دیگر مثالیں میں نے کل دی تھی. میں یہاں پر ٹھہر سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آخر پوری دنیا آج نام محمد کو مٹانے میں لگی ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، کہ آج پوری دنیا میں یہ نام اتنا پھیل رہا ہے کہ پہلے میلاد کی حد یہاں تک تھی، اب آگے بڑھ گئی. پہلے لوگ کم آتے تھے، اب زیادہ ہونے لگے. ابھی آپ دیکھیں بریلی کا، پیلی بھیت کا، لکھیم پور کا، کھیری کا یہ حال ہے کہ وہاں بارش اتنے زوروں پر کہ کمر تک پانی، گھٹنوں تک پانی، لوگ کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر کے سرکار کی میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اللہ اکبر کیا حال بریلی شریف کا، کہ میں نے دیکھا کہ سڑکیں پوری جام اور چھتریاں کھول کھول کے، آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف چھتریاں نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. اور پیلی بھیت کا حال دیکھا، اتنے پانی میں لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. آخر بات کیا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا کہ ہر عروج کو پنہا زوال ہے، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا آج سرکار کے نام کو مٹانے پہ لگی ہے، مگر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، ہے نا. آپ جانتے ہیں دنیا میں واحد یہ 2 نام ہیں ایسے کہ جن کے حروف کو بھی اگر آپ گھٹاتے چلیں، ایک حروف کو اگر بندہ گھٹاتا جائے، اگر ایک بھی حروف باقی رہے تو اس حروف سے بھی کوئی نہ کوئی معنی ضرور نکلے گا. ایک ایگزامپل کے طور پر حضرت کی موجود کی ہے. اللہ کو لیں آپ، سب سے پہلے اللہ، الف لام ہا، ہے نا. اللہ میں سے اگر آپ الف کو گرا دیں، ہٹا دیں تو للہ ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا. اگر لام کو ہٹا دیں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں موجود ہے. اور لام کو بھی ہٹا دیں، دونوں لام کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں، اگر ہو ہے تو ہو کا بھی مانا ہے. سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یعنی اللہ کا نام وہ پیارا وہ مقدس نام کہ اگر ایک حروف کو گھٹاتے چلے، ایک حروف بھی باقی رہ رہا ہے تو اس حروف کی معنی ہے. سبحان اللہ. وہ حروف بھی اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد با معنی. سبحان اللہ. محمد کے میم کو اگر آپ ہٹا دیں تو حمد ہے. کیا ہے؟ حمد ہے. حمد کو اگر اس میں فاعل کے حساب سے لے رہے ہیں تو حامد، اب مفعول کے حساب سے تو محمود ہے نا، جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا. اللہ اکبر. اگر آپ محمد کے میم اور ہاتھ دونوں کو ہٹا دے رہے ہیں تو مد کا معنی بھی ہوتا ہے کھینچنے والا. سرکار نے ہم کو اور آپ گنہگاروں کو جہنم سے کھینچ کر کے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے راستے پہ لگا دیا. سبحان اللہ. اور اگر میم اور دال جو مد ہے، میم کو بھی ہٹا دیں، دال بچے
تو دال بھی عربی میں ایک معنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، پہچان کرانے والا، اللہ اللہ۔ یعنی سرکار نے ہماری اور ہمارے آپ کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرائی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ اور محمد کے دو نام جو نام ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہر حرف سے ایک معنی نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، یا جس کی بہت تعریف کی جائے۔ مکے کے کافر لوگ، عرب کے کافر لوگ، قریش کے، وہ کیا کرتے تھے کہ دن بھر سرکار کو گالیاں دیتے، ہے نا، سرکار کو گالیاں دیتے، بری بھلی باتیں کہتے، جب شام ہوتی تو کہتے کس نے کہا؟ تو کہا محمد نے کہا۔ تو وہ عربی دان لوگ تھے، سمجھے یار ہم سارا دن گالی دیتے ہیں اور آخر میں کہتے کس نے کہا؟ تو کہتے محمد نے۔ تو کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسی کو محمد کہتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ یار ان کا نام ہی محمد ہے، ہم سارا دن گالی دیتے ہیں اور شام کو محمد کہتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کس کو گالی دیتے، کس کے بارے بری بری بات کہہ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں محمد کے بارے میں۔ تو محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اب یہ سوچے کہ بھائی کیا کریں گے، ہم تو ایسا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے، کفاروں نے کیا کیا، محمد کی جگہ پہ انہوں نے سرکار کا نام مزمم رکھ دیا، جس کی بہت زیادہ جو ہے جس کو کہتے ہیں تذلیل کی جائے، ہے نا۔ اب انہوں نے یہ نام رکھ دیا۔ اب یہ سوچے کہ بھائی ہم تو کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کو پتا چلا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب انہوں نے نام ایسا بدل کے رکھ دیا۔ آقا فرماتے ہیں، سرکار کے جواب سے سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کو تو خوش ہونا چاہیے، تم کو تو خوش ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ مجھے گالی دیتے تھے اب ان کو پھرا کر کے گھما کر کے مزمم کی طرف کر دیا ہے۔ وہ جو گالی دے رہے ہیں محمد کو نہیں دے رہے ہیں، مزمم کو دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر دور میں مصطفیٰ کے پیدائش سے لے کر کے اور اب تک ہر دور میں مصطفیٰ سے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے گستاخ ضرور تھے، مگر جو گستاخی کرتے گئے اس شاق کی تعداد اور بڑھتی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اس شاق اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، عاشقوں کا مجمع اور جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو بتانا چلو، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ لوگ جتنی بھی برائی اور گستاخی اور حسد کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر اور آپ کی عظمت کو اور بڑھاتا جائے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام جب بھی آئے تو بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے، ہے نا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، آقا فرماتے وہ بخیل ہے، آقا فرماتے ہیں وہ بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری اہل بیت کا نام لیا جائے اور میری اہل بیت پر، میری آل پر درود نہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں اس کا درود ناقص ہے۔ اس لیے میں کل کیونکہ نام کے حوالے سے بہت ساری باتیں قریب آدھے گھنٹے کی تقریر غالباً نام کے حوالے سے ہو گئی تھی، آج جو چار باتیں آئی میرے ذہن میں تو میں نے بتا دیا اس کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو ادب سے بالکل درود پڑھا کیجیے، سبحان اللہ، زور سے نہ صحیح، آہستہ دل میں ہی صحیح، لیکن درود ضرور پڑھا کیجیے۔ پڑھی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کل اپنی بات ٹھہری تھی سرکار کی مکی مدنی زندگی کے حوالے سے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے والے اعلان نبوت سے پہلے صادق کہہ کے پکارتے تھے، سبحان اللہ۔
امین کہہ کے پکارتے سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی ہستی ہے امانت کے میدان میں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، امانت داری کے میدان میں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، صدق سچا سچ بولنے کے معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کردار اتنا صاف، اتنا ستھرا تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ غیر بھی یہ جانتے تھے اگر کوئی ہماری جماعت میں، اگر عرب میں کوئی امیر ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت دار ہے، خیانت سے پاک ہے، اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں محمد عربی کی ذات ہے سبحان اللہ۔ اور ایسی امانت داری اور ایسا صدق، اللہ اکبر، ایسی سچائی کہ دنیا جن کی سچائی پر ناز کرے سبحان اللہ۔ آپ نے وہ واقعہ سنا علماء کرام سے، غالباً میں اس کو بولوں گا نہیں، صرف اختصار کی طرف بول کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہ کسی نے وعدہ کیا تھا کہ حضور آپ رک جائیں، میں بھی گھر سے پیسے لے کر کے آتا ہوں، ہے نا۔ وہ گیا، سرکار 3 دن تک وہی ٹھہرے رہے، اللہ اکبر۔ 3 دن کا اسے خیال آیا کہ میں تو سرکار سے وعدہ کیا تھا، جب واپس آئے تو دیکھا مصطفیٰ کریم وہیں پہ کھڑے، اللہ اکبر، مصطفیٰ وہیں پہ ملے، اور وہ ڈرنے لگا کہ مصطفیٰ مجھے کیا کہیں گے۔ آقا نے اس نے کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کہ وعدے کے کتنے پکے ہیں مصطفیٰ کریم سبحان اللہ۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا اگر میں صرف مکی زندگی میں، الحمدللہ میری 1 گھنٹے کی تقریر، 1 سوا گھنٹے کی تقریر میری یوٹیوب پر سرکار کی مکی زندگی کے حوالے سے ہے۔ 1 دن میں نے مکی زندگی کے حوالے سے بولا ہے اور 1 دن مدنی زندگی کے حوالے سے بولا ہے، میں نے 2 دن میں نے تقریر کیا ہے، اور وہ دونوں تقریریں یوٹیوب پر الحمدللہ سوا گھنٹے کی یا جو ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ یا کچھ منٹ کی وہ تقریریں میری یوٹیوب پر موجود ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ جو ہے تفصیل گفتگو کروں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اس قدر صاف و ستھرا، اس قدر پاک کہ غیر بھی امانت داری کے میدان میں اگر کوئی چیز رکھنا ہوتا تو سرکار کے پاس رکھا کرتے سبحان اللہ۔ اور اپنا پنچ، اپنا انصاف فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو چنتے تو وہ محمد عربی کی ذات کو چنتے تھے سبحان اللہ۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر بچھایا اور کہا کہ چاروں کونوں کو پکڑ لیا جائے، کتنا بہتر فیصلہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا سبحان اللہ۔ آپ ہر میدان میں، جس میدان میں بھی دیکھ لیں مصطفیٰ کریم کو سب سے نمایاں پائیں گے سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے جو فرمایا لقد من اللہ نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، نبی تمہارے آئیڈیل ہے۔ تم جس میدان میں بھی مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو گے، مصطفیٰ کی زندگی تمہیں رہبری و رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ وعدے کے کتنے پکے مصطفیٰ کریم، اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کیونکہ مکی زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں، شعب ابی طالب کا بھی ذکر ہے، اللہ اکبر۔ میں نے جمعہ کے دن شعب ابی طالب کے حوالے سے قریب 1 گھنٹہ تقریر کی ہے، کیا کیا مشقتیں سرکار نے برداشت کی تھی اور آپ کے گھرانے والوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اس امت کے لیے۔ ایک جھلک صرف، میں اس کو پورا مکمل بیان نہیں، ایک جھلک، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ، پھر تقریر ختم۔ ایک جھلک صرف کہ 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں سرکار اور سرکار کے گھرانے والوں کو بالکل بند کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور کیسی پابندی، نہ کوئی کھانا دے سکتا ہے، نہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ان سے شادی بیاہ کر سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، اللہ اکبر۔ کتنے سال تک؟ 2.5 سال تک۔ اب جانتے کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ مصطفیٰ کریم دین کا پرچار کرتے تھے، اللہ اکبر، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جس دین سے آج آپ جڑے ہیں، اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اس دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس دین کی
محبت کو لوگوں کے سینوں میں پیوست کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم اور آپ کے گھرانے کو 2.5 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں۔ آپ سے حسین اعظم کی زندگی کو دیکھیں ہیں نا، سرکار کی زندگی کو تو دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ اور حسین اعظم نے وہ جو صبر کا امتحان دیا، وہ جو کچھ سیکھا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہی سے تو سیکھا ہے نا۔ ہاں، مصطفیٰ کریم کی زندگی سے تو سیکھا ہے نا، مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ تو ہے نا حسین اعظم۔ 2.5 سال تک مصطفیٰ کریم کے گھرانے کو، مصطفیٰ کو اور آپ کے گھر والوں کو شعبہ ابی طالب میں قید کیا گیا۔ حال یہ ایک دانہ نہیں تھا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ لکڑیوں کے چھال کو سکھا کر کے اسے پانی میں ڈبا کر کے چوس چوس کر کے بچوں کو پلایا اور کھلایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے بدنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ حال یہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، پتوں کو چبا کے کھایا کرتے تھے، کبھی پتوں کو سکھا کر کے اس کو پاؤڈر پیس کر کے پانی میں گھول کر کے اسے پیتے تھے تاکہ سکون مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیفیں مصطفیٰ نے سہی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کی ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے والوں نے۔ کس کے خاطر؟ آپ کے خاطر، ہماری خاطر، ہم سبوں کے خاطر۔ جس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے والے مقید رہے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ آج ایک ٹائم کا اگر ہم کو کھانا صحیح والا نہ ملے تو ہماری بھوک مر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج صحیح طریقے کی سبزی نہیں بنی تھی، کھانا اندر جا نہیں رہا ہے۔ آپ تو دیکھیں نا ذرا، 2.5 سال تک 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن نہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 50 دن 100 دن نہیں، بلکہ 2.5 سال تک 365 دن کے 1 سال ہوتے ہیں نا، 2.5 سال تک مقید کیا گیا۔ کھانا بند ہے، پینا بند ہے، آنا بند ہے، جانا بند ہے، بات بند ہے، سلام بند ہے، اور مصطفیٰ کے گھرانے والے تمام تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ بڑوں کو تکلیف ہو تو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اے قوم کے دیالو مسلمانوں، اے قوم کے دیالو نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دین کی خاطر تکلیفیں سہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، اللہ اکبر، عرب کے لوگوں نے یہی تو کہا تھا، اے محمد عربی، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو بتاؤ، خزانہ لا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر تمہیں کسی عورت کی حسن کی ضرورت ہے تو بتاؤ، عرب کی سرزمین پر جو سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل عورت ہوگی اسے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بتاؤ، ان چیزوں کو اگر تم چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دیں گے، مگر دین کا پرچار چھوڑ دو، اسلام کا پرچار چھوڑ دو۔ آقا کریم نے فرمایا تھا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے، مگر میں دین کے پرچار کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کے پرچار کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کی تعلیم کو جو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اس کو نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہے مصطفیٰ کریم نے سہی ہے۔ آپ حضرت خباب کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کپڑے اتار کر کے جو ہے جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ حضرت خباب کو بلال حبشی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، کپڑے اتار کر کے جلتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اوپر پتھر رکھ دیا جاتے تھے، مگر واہ بلال، آپ کی عظمتوں کو سلام کہ جلتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹنے کے باوجود اور پتھر جو ہے سینے پر رکھنے کے باوجود جب بلال سے پوچھا جاتا تھا، اے بلال بتاؤ تم کیسا محسوس کرتے ہو، اور اے بلال کا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، تو حضرت بلال نے کہا تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہا تھا کہ تمہارا کام جو ہے، تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ میرے جسم پر ہے، تمہارا جو ہے تسلط جو ہے وہ میرے جسم پر ہے، لیکن میری روح پر میرے رب کا تسلط ہے، میری روح کا مالک میرا رب ہے۔ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن میری روح، میری دھڑکن سے آواز آئے گی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں کس لیے ہے؟ آپ اور ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ہے۔ جس
دین کو آپ اور ہم تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کریم نے اتنی تکلیفیں سہی، اتنی مشقتیں سہی، اتنا معاملہ پیش آیا، مصطفیٰ کے غلاموں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. آج اس دین پہ چلنے والا انسان آج دنیا داری میں جو ہے مغربی تہذیب میں اتنا منہمک ہو چکا ہے. کوئی شراب کو عام کیا ہوا ہے، کوئی دارو کو عام کیا ہوا ہے، کوئی زنا کو عام کیا ہوا ہے، کوئی زنا کے اڈے کو جو ہے عام کیا ہوا ہے. آج حال یہ ہے نوجوان طبقہ موبائلوں میں گندی تصویریں اور پکچریں دیکھ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں، کیا اسی خاطر مصطفیٰ کریم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی؟ مصطفیٰ کے گھرانے والے کیا اسی لیے جو ہے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا؟ حسنین کریمین نے اپنی شہادتیں کیا اسی لیے پیش کی تھی؟ نہیں نا، اس لیے پیش نہیں کی تھی، پیش اس لیے کی تھی کہ آپ سدھریں، آپ سمجھیں، آپ جنت کے راستے کا مسافر بنے. آپ کے لیے جو ہے سرکار نے اور سرکار کے گھرانے والوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. لیکن آج اگر سرکار کا چاہنے والا، سرکار کا کوئی امتی اگر نبی کے راستے سے ہٹ جائے تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ اگر آج ایک دکان کھول کر کے اپنے بیٹے کو دے اور دکان کھول کر کے دے اور یہ سوچے کہ بھائی 50,000 روپے کی دکان میں نے اپنے بیٹے کو کھول کر دیا ہے، میرا بیٹا بہت ترقی کرے گا، آگے جائے گا. باپ اسی سوچ بچار کے ساتھ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ایک دکان سے 2 دکان کرے گا، 2 سے 3 کرے گا، ترقی کرے گا، میرا بیٹا آگے بڑھے گا. لیکن وہ بیٹا نکما بن جائے اور اسی ایک دکان کو بالکل ختم کر دے، مریا مٹ کر دے، تو بتاؤ کہ باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ باپ کہے گا اللہ اکبر، جس بیٹے کو میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک روپیہ جوڑ کر کے ایک دکان کر کے دیا، وہ میرا بیٹا بڑا نالائق نکل گیا. کہ آج حال یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پھر سے کوئی دکان کر کے دوں، یا میرے بیٹے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ پھر سے کوئی دکان کر لے. کتنی تکلیف باپ کو ہوگی کہ میری ساری محنتوں کی جو پونجی تھی اس پونجی سے میرے بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دکان کر کے دیا، لیکن نکما ہے میرا بیٹا، دکان کو ختم کر دیا. یقیناً باپ کو تکلیف ہوگی، یقیناً باپ کو تکلیف ہوگی. آپ مجھے بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آپ کے آقا نے کتنی محنتیں کی ہے اس دین کو سجانے کے لیے، اس دین کو سجانے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کی آپ پیاری کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہے. کبھی طائف کی سرزمین پر پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی پاگل کہا جا رہا ہے، کبھی مصطفیٰ کو گالیاں دی جا رہی ہے، کبھی مصطفیٰ کے گردن پر اوڑھنی لا کر رکھی جا رہی ہے، کبھی مصطفیٰ کے جو ہے حلقوم کو جو ہے چادروں کے سے لپیٹ کر کے ٹانا کھینچا جا رہا ہے، کبھی مصطفیٰ کے نواسوں کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی مصطفیٰ کے عاشقوں کو جو ہے گرم گرم ریتوں پر لٹایا جاتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے عاشقوں پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کر کے اس دین کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے والے مصطفیٰ کے عاشق آپ تک پہنچائے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس دین کا مذاق بنانا، اس دین کا مذاق اڑانا، کیا یہی آپ کی جو ہے آپ کا فریضہ بنتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اتنی مشقت کے ساتھ صعوبتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لہذا اس دین کی قدر کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، شراب جو ہم پی رہے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے. آج ہمارا حال یہ ہے مسلمان شراب کو عام سے عام کرتے نظر آ رہے ہیں. میں نے کئی بار سنا ہمارے محلے کے حوالے سے بھی کہ آج مسلمان شراب کو عام کرتے نظر آ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس مصطفیٰ کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہو، جس مصطفیٰ نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے، اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا وہ شراب کو عام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی غدار ہو سکتا ہے. جس مصطفیٰ کریم نے زنا کو حرام کہا ہے، اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا وہ زنا کو عام کرے، وہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں، وہ غدار ہو سکتا ہے. وفادار جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے عاشق کے نقشے قدم پر چلتا ہے، اور جو غدار ہوتا ہے وہ مذاق بناتا پھرتا ہے. اگر آج تم شراب کو عام کر رہے ہو، زنا کو عام کر رہے ہو، زنا کے بازار کو گرم کر رہے ہو، برائیوں کو عام کر رہے ہو، ڈھول جو ہے ڈی جے تاشے گاجے باجے ان تمام چیزوں کو اگر تم عام کر رہے ہو تو تم مصطفیٰ کے عاشق نہیں ہو سکتے، تم مصطفیٰ کے صحیح طریقے والے صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں ہو سکتے، تم مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہو سکتے، تم مصطفیٰ کے عاشق کہلانے کے لائق نہیں ہو. قرآن تو کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون
الا انفسهم، جو لوگ اللہ کو اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں اپنے آپ کو اپنی جان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ گناہ کے بازار گرم کر رہے ہیں، گناہ کے بازار گرم کر رہے ہیں، کس بنا پر؟ آپ یہ سوچتے ہو نا میرے پاس مال و متاع ہے، میرے پاس دھن دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس جوانی ہے، تم سے بڑے بڑے مالدار اس دنیا میں آئے ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ آج ان کی ہڈیاں بھی اس قدر ہو گئی ہے کہ ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے باہر آتے ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں ہے، غالباً کہہ رہا ہوں میں حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں ہے یا حضرت سلمان فارسی کا غالباً تذکرہ ہے، خیر جو بھی ہو صحابی ساتھ میں ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں مدینے کے باہر جہاں پر کوڑا پھینکا جا رہا تھا، چھتڑے پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، آقا فرماتے ہیں صحابی سے اے میرے صحابی سنو یہ جو چھتڑے پڑے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے نا یہ کسی کے اچھے لباس تھے، یہ جو ہڈیاں پڑی ہیں نا یہ کسی انسان کی ہڈیاں تھی اور وہ اپنے اوپر بڑا فخر کرتا تھا، اسی کپڑے کو پہن کر کے بڑا ناز کرتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ مدینے کے لوگ جہاں پر کچرا پھینکتے ہیں، جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر اس کے چھتڑے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب بڑے بڑے سلاطین زمانہ نہ بچے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جب تک 20-20 ہزار کے دینار کے پھول نہ بچتے تھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج حال یہ ہے اسی قبر میں سونا پڑا ہے، ان کی ہڈیوں کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کے چتھڑے اڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس چیز پر گھمنڈ ہے؟ اپنے پیسوں پر گھمنڈ ہے، مال پر گھمنڈ ہے؟ شاعر کہتا ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس میں تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ آج پیسہ تمہارے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل پیسہ تم سے چھن جائے، آج پیسہ جو تمہارے پاس ہے کل وہ کسی اور کے پاس تھا، پرسوں وہ کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ فقیر بننے میں ٹائم نہیں لگتا، امیر بننے میں وقت نہیں لگتا، اللہ چاہے تو پل بھر میں امیر کر دے اور اللہ چاہے تو پل بھر میں مانگنے والا کر دے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور ذلت سے ہمکنار کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس چیز پر ناز ہے؟ اگر واقعی تم اللہ کے ماننے والے ہو، رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہو اور صحابہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہو تو تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسی زندگی تاج الشریعہ کی تھی، جیسی زندگی مفتی اعظم کی تھی، جیسی زندگی اعلیٰ حضرت کی تھی، جیسی زندگی محدث اعظم کی تھی، جیسی زندگی امام اعظم کی تھی۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا آپ جب کپڑے کے بیپاری تھے آپ کا حال یہ تھا، اگر کوئی جس کے بعد آپ پیسہ پاتے تھے جس کا آپ کا ادھار تھا اگر سامنے دکھائی دیتا راستہ بدل لیتا تو آپ پیسے لے کر کے گھر پہ دے کر کے آتے تھے اور کہتے تھے بھائی یہ اور پیسہ لے لو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا، یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے لوگوں کے پیسوں کو دبانا ہمارا شیوا بن گیا ہے، لوگوں کے ساتھ بےمانی کرنا ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ جس نبی نے ہمیں صدق کی تعلیم دی تھی، جس نبی نے ہمیں امانت کی تعلیم دی تھی، جس نبی نے ہمیں جو ہے وعدہ کی تعلیم دی تھی، آج اسی نبی کا چاہنے والا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا وعدہ کی خلافی کرتا نظر آ رہا ہے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ پر جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا خیانت جو ہے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کے تعلق سے میں نے کہا تھا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اسی واقعہ کو سن لیں انشاءاللہ پھر گفتگو ختم ہو جائے گی، 10 بج گیا، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دونوں طرف سے ایک صلح نامہ لکھا گیا اور کفار قریش نے اس میں یہ لکھا کہ اگر ہمارے لوگ آپ کے یہاں چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، مکے والے کوئی یہاں سے بھاگ کر کے مدینہ چلے جائیں تو آپ کو ان کو لوٹانا ہوگا، اور اگر آپ کے والے کوئی مکہ آ جائیں تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے۔ سرکار نے اس شرط کو بھی منظور فرما لیا، اس شرط کو بھی منظور فرما، حالانکہ صحابہ کرام بہت خفا بھی ہوئے، خاص کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت خفا ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا
وہ جو کر رہے ہیں خود کی نہیں ہے، جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلو۔ اللہ کفار قریش یہ سوچے کہ بھائی ان کے یہاں سے کوئی آدمی آئے گا تو ہم جانے نہیں دیں گے، ان کو کفر پر وہ اڑا رہے گا، کفر پر اس کو لے کر کے آئیں گے، ہمارا کوئی جائے گا اس کو کھینچ کے لے کر کے آئیں گے، ہے نا۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ جو محمد عربی کا غلام ہو جاتا ہے ساری دنیا کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی نظر میں مال دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سرکار نے منظور فرما لیا، ابھی منظور فرمانا تھا، ابھی دستخط ہوئے بھی نہیں تھے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بصیر ہے، وہ مکے میں ان کے باپ ان کے بھائی ان پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کے باپ بھائی ان پر بہت ظلم کرتے تھے، حال یہ کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر دے، بیڑیاں پاؤں میں تھی اور بیڑیوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے پاؤں سے کٹ کٹ کر کے خون بہتا تھا۔ توجہ در دیجیے آپ لوگ، توجہ در دیکھیے، سن رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ بند کر دوں؟ ہاں، حضرت ابو بصیر بیڑیاں پاؤں میں ہیں، ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اور تکلیف دینے والے کون ہیں؟ باپ ہے، بھائی ہے۔ اللہ کس لیے تکلیفیں دے رہے ہیں؟ کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ حضرت ابو بصیر مکے سے بھاگ گئے اور بھاگتے 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 سرکار کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ دوڑتے تھے تو پوری گلی میں خون ہی خون رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو کفار دیتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے، مگر ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، کتنا پختہ تھا۔ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بھاگتے بھاگتے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ابھی اس دستخط ہوا بھی نہیں تھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے کہا حضور میں آیا ہوں، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ ابھی وہ آ کے پہنچے کہ پیچھے دو آدمی پہنچ گئے، سپاہی مکے والے، اور کہا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے لہذا ان کو ہم کو پلٹا دیجیے۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی وہاں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، زندگی جو ہے ان کی بالکل یوں سمجھے کہ جہنم جیسا بنا دیا تھا، مارنا پیٹنا اور جو ہے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دینا، خون ہی خون پورے بدن سے۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر سرکار نے ابو بصیر کو دیکھا اور کہا کہ ابو بصیر، مجھے تمہاری زندگی کے حوالے سے سب پتا ہے، لیکن اے ابو بصیر میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے وعدہ کر لیا ہے، اور جب وعدہ کیا ہے تو تمہیں واپس مکہ جانا ہوگا۔ اور آپ کے بعد اور بتا دوں، یہ حضرت ابو بصیر ہی تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو صلح نامہ ہوا اس کو پھاڑ کے پھینکا بھی گیا، اس کو ختم بھی کیا، ان کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی حکمتیں رہتی ہیں اور نبی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، اب وہ صحابہ کو اتنا معلوم نہیں تھا، وہ تو مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے نا۔ صحابہ تو بس جو مصطفیٰ کہتے اس پر عمل کرتے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں نے وعدہ کر چکا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ ادھر صحابہ اکرام کو جانے دینا نہیں چاہتے، یا رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھاگ کر ہمارا بھائی آیا ہے، کتنی تکلیف میں ہے، خون پاؤں سے ٹپک رہا ہے، کتنے کوڑے برسائے گا ان کے پیٹھ پر، آپ واپس کر رہے ہیں۔ لیکن سرکار نے کسی کی نہیں سنی، واپس تو واپس کر دیا۔ اب حضرت بصیر کو لے کر کے وہ دو سپاہی آ رہے ہیں، اور راستے میں جب آ رہے ہیں وہ مڑ کے میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے نظروں سے اوجھل ہو گئے، سرکار بیٹھ گئے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، مولا ابو بصیر کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما۔ اللہ اکبر، ادھر دعا کیا جانتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مصطفیٰ کریم نے دعا کی، نظروں سے اوجھل ہوئے تو دو ساتھیوں نے کہا اس کو، بصیر کو،
تو بڑا کہہ رہا تھا کہ محمد بڑے رحمت والے رحم کرنے والے، دیکھ ان کے لیے بڑا تو تڑپتا تھا، دوڑ کے بھاگ کے یہاں کیا کیا تیرے ساتھ، تجھے واپس پلٹا دیا۔ اگر کوئی مدینے کا ہمارے پاس آ جائے ہم نہیں پلٹائیں گے، کہ تجھے پلٹ کے آنا پڑا ہمارے ساتھ، دیکھ کیا کیا تیرے ساتھ، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ابو بصیر کے جملے سنے آپ، کہتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، ایک بار میں نے سودا کیا ہے، اب یہ دل کسی اور کی بارگاہ میں بیچنا نہیں چاہتا، اور تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سنو، مجھے تو اور زیادہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم وعدے کے کتنے پکے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے غلام کی تکلیفیں ایک طرف، مگر وعدہ جو کیا ہے وہ وعدہ ایک طرف ہے، تو مجھے اور زیادہ میرے مصطفیٰ پر یقین ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جب پلٹے ہیں نا تو آقا نے فرمایا ابو بصیر جاؤ، ان قریب میرا بلاوا تم کو آئے گا، میرا پیغام تم تک آئے گا، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بصیر مدینے کے باہر نکلے، جب باہر نکلے شہر کے تو آپ نے ایک کی تلوار نکالا اور ایک کو مار دیا۔ تو ایک کو دو لینے آئے تھے، ایک کو مار دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ آپ نے کیا کیا، ایک ندی کے کنارے آپ بیٹھ گئے، اور جو بھی قیدی یا جو بھی صحابی جو مکے میں کلمہ پڑھتے تو وہاں کیونکہ قریش کفار ان کو بہت زد و کوب کرتے تو وہ بھاگتے بھاگتے آتے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، مطلب یہ کہ دھیرے 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 وہاں صحابہ کی چھوٹی جماعت ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 صحابی اس جگہ جمع ہو گئے۔ اب جب وہ اس جگہ جمع ہو گئے ان کا حال کیا تھا، وہاں جمع ہو گئے اور وہ راستہ ملک شام کا راستہ تھا، تجارت کے لیے مکے والے ادھر سے جاتے، جب جاتے تو یہ لوگ ان کے سامان کو لوٹ لیتے تھے، ہے نا، ان کے سامان کو۔ جیسی تکلیفیں یہ لوگ مکے میں صحابہ کو دیتے تھے، یہ 300 لوگ ویسی تکلیفیں کفاروں کو دینے لگے۔ ان کا جینا دوبھر کر دیا، ان کی تجارتیں منسوخ ہو گئی، ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا گیا۔ اب حال یہ کفار قریش خود سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ حضور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سورہ نامہ ہے اس کو پھاڑ کر اس کو ختم کر دیجیے۔ یعنی مصطفیٰ کریم جو کہا تھا کہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں اور یہ شرط مجھے منظور ہے، ظاہراً تو صحابہ کو لگا تھا کہ مصطفیٰ کریم یہ کیسی شرط منظور کر رہے ہیں، لیکن باطن میں اس کی کیا حکمتیں تھی وہ تو خدا ہی جانے اور مصطفیٰ جانے۔ اور وہ حکمتیں سامنے آئی کہ وہ ابو بصیر گئے اس جگہ پر، دھیرے دھیرے صحابہ جمع ہونے لگے اور ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ وہ ایک راستہ بن گیا، پھر کیا ایسا راستہ اب کھلے عام مدینے والے جو ہے جو بھی مکے والے تھے وہ مدینے آ سکتے تھے، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بصیر وہاں پر ہیں اور بڑھاپے کا عالم ہے ان کا، اللہ بہت بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ کسی نے کہا کہ ابو بصیر اب تم جانے والے ہو، اب تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ حضرت ابو بصیر نے کہا نہیں ابھی نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تو میرے مصطفیٰ کا پیغام آنا باقی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اے ابو بصیر ان قریب تجھ تک میرا پیغام آئے گا، اور جب تک مصطفیٰ کا پیغام نہیں آتا میری روح تب سے اس شریر سے پرواز نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تر پیر صاحب ذرا دھتکار دے نکل یہاں سے، ٹھیک ہے درد جا رہا میں اب تیرے پاس، تمہارے پاس کبھی نہیں آتا میں، ہے کہ نہیں؟ امام صاحب اگر فاتحہ کرنے گئے، امام صاحب برابر نہیں ہے، بلاتا ہے ان کو جا کٹ گیا آپ وہ، ہے نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ عالم صاحب اگر کسی کے بچے کو ذرا ڈانٹ دے اس کی چھٹی کرو، ہونا نہیں ہمارے کو، ہے؟ صحابہ کو مصطفیٰ پر کتنا بھروسہ تھا، اللہ پاؤں سے خون بہہ رہے ہیں، پورا وجود تکلیف میں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا میں وعدہ کر چکا جاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا دین چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم وعدے کے اتنے پکے ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا مجھے کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے کون، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے برگزیدہ رسول ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک کہ سرکار کا پیغام نہ آئے۔ مصطفیٰ کریم نے مدینے سے گلقا لے کر کے بھیجا اپنے صحابی کو، جاؤ اور جا کے ابو بصیر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی پیغام لے کر کے ابو بصیر کے پاس آئے۔ حضرت ابو بصیر نے پیغام مصطفیٰ کو دیکھا، چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور کھول کر پڑھا۔ جیسے پڑھا تو زور سے نبی کا کلمہ پڑھا۔
نبی کا کلمہ پڑھا اور ادھر روح قفص السری سے پرواز کر گئی۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا طریقہ ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے نبی کے فرمان اور نبی کی محبت کی خاطر اپنے وجود کو مٹا دیتے تھے۔ آج کیا ہم اتنا پروگرام کر رہے ہیں تو کیا نبی کے خاطر ہم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے؟ بولے نا بھائی، نہیں چھوڑ سکتے؟ ہاں، زنا کو نہیں چھوڑ سکتے، بدکاری کو نہیں چھوڑ سکتے، سود کو نہیں چھوڑ سکتے، حرام کمانے کو نہیں چھوڑ سکتے، غلط چیزیں موبائل میں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے آپ لوگوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں تو نبی سے محبت ہے آپ لوگوں کو؟ اگر محبت ہے تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے ہم ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، دنیا والوں کو ایک پیغام دیں گے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم گناہوں کی طرف جانے والے نہیں ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے نوجوان دوست موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا بند کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ ادھر ادھر بیٹھ کے جو موبائل دیکھنے جاتے ہیں وہ سب بند کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، شام کو فوراً گھر پہنچیے، رات کو جلدی سوئیے، صبح کو جلدی اٹھیے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کافی ہو چلا ہے، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، یہ 12 دن کا پروگرام آپ کا کامیاب ہے، ورنہ میں ساری زندگی بولتا رہوں، حضرت بولتے رہے، دیگر علماء اکرام بولتے رہے، اگر آپ نے عمل نہیں کیا ساری چیزیں رائے کا چلی جائیں گی۔ عمل کیجئے، عمل میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہان کے بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولنے کی غلطی میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔